انسان کے اندر تو اپنا دفاع کیسے کرے گا؟ لہذا اللہ نے پیدا کیا ہے غصہ کس کام کے لیے؟ اپنا دفاع کرنے کے لیے۔ جو جہاں دفاع کی ضرورت ہو وہاں غصے کا استعمال بھی جائز ہے، جائز ہی نہیں ہے بلکہ بعض حالات میں وہ موجب اجر ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر اس غصے کا ناجائز استعمال ہو، دیکھو جیسے مثلا جنگ ہو رہی کفار سے، جہاد ہو رہا ہے، اس میں اگر آدمی کے اندر غصے کا مادہ بالکل بھی نہ ہو، کیسے تلوار چلائے گا، کیسے وہ بندوق چلائے گا، کیسے وہ لڑے گا؟ وہ اس کام کے لیے۔ لیکن جہاں معاملہ آ جائے جنگ کا نہیں، کوئی دفاع کی ضرورت نہیں ہے، آپ حملہ آور ہو رہے ہیں دوسرے کے اوپر زبان سے یا ہاتھ سے، تو یہ غصے کا ناجائز استعمال ہے۔ اگر فرض کرو کسی نے آپ کو فرض کرو کہ کوئی زبان سے کوئی تکلیف پہنچائی ہے تو آپ بے شک اس کا بدلہ اس درجے میں لے سکتے ہیں، لیکن وہاں پر اگر آدمی اپنے غصے کو پی جائے تو اس غصے کو پینے کا سوال والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو غصے کو پینے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں کہ اس شخص نے میری حق تلفی کی ہے، مجھے حق ہے بے شک اس کا بدلہ لینے کا، لیکن میں اللہ کے لیے اس کو چھوڑتا ہوں، معاف کرتا ہوں۔ تو یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، اگر تمہارے ساتھ کوئی شخص برائی کرتا ہے تو اس کا دفاع تم اچھائی کے ساتھ کرو، یعنی حق تو دیا ہے شریعت نے کہ جتنا ظلم دوسرے نے کیا ہے اتنا میں بھی کر لوں اس کے ساتھ، لیکن یہ فضیلت کی بات نہیں۔ فضیلت کی بات یہ ہے کہ دوسرا آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہے اور آپ اس کے جواب میں اس کے ساتھ اچھائی کریں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جب ان کو پتہ چل رہا تھا کہ فلاں شخص نے میری برائی کی ہے، غیبت کی ہے، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے گھر کچھ پھلوں کا یا کوئی کسی بھی چیز کا تحفہ بھیج دیا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا جی وہ تو آپ کی برائی کرتا ہے، کہا کہ وہ تو میرا محسن ہے، اس لیے کہ جتنی بڑی برائی کرے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ میرے اجر میں اضافہ کرے گا، تو میں اس کے احسان کا بدلہ اس طرح دیتا ہوں۔ تو وہ بھیج دیا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کا دفاع اچھائی سے کرو، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جس کے ساتھ تمہاری دشمنی تھی وہ تمہارے لیے ایسا بن جائے گا جیسے گہرا دوست ہو تمہارا۔ لیکن فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ صفت کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دے یہ انہی کو نصیب ہوتا ہے جو کہ صبر سے کام ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ صفت اسی کو ملتی ہے جو بڑے نصیبوں والا ہو۔ اصل نبی کریم عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصل تعلیم دی ہے وہ یہ ہے تمہارا حق ضرور ہے کہ تم بدلہ لے لو، جس نے تمہیں کوئی تکلیف پہنچائی اتنی ہی تکلیف اس کو بھی پہنچا دو، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہونے کا معاملہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا معاملہ ہے وہ معاف کر دیں گے۔ الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اچھے لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے معافی کا درگزر کا معاملہ کرتے ہیں۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پوری زندگی کے طرز عمل سے بتایا۔ آپ کو معلوم ہے کہ مکے والوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں، آپ کے صحابہ کرام کو اذیتوں ان کے اوپر ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی،
آپ کے قتل کے منصوبے بنائے، آپ کی کو وطن سے نکالا، کیا کیا تکلیفیں بنی. لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو کوئی اور ہوتا تو سینہ تان کر داخل ہوتا، اکڑی ہوئی گردن کے ساتھ داخل ہوتا کہ میں آج فاتح بن کر آ رہا ہوں انہی لوگوں پر جنہوں نے مجھے ستایا تھا. لیکن آپ نے عام اعلان کر دیا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امن ہے، جو حرم میں داخل ہو جائے گا اسے امن ہے. ایک خون کا قطرہ نہیں بہا اس راستے سے جس راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل. یہ مثالیں چھوڑی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سنتیں ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سنتیں صرف ظاہر کی نہیں ہوتی کہ بھئی ہم نے اپنا ظاہر جو ہے اپنا لباس اپنا وضع قطع وہ سنت کے مطابق بنا لی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. لیکن سنتیں ان میں منحصر نہیں ہیں. سنتیں یہ بھی ہے کہ حلم کا ثبوت دے انسان، بردباری کا ثبوت دے، غصے کے موقع پر غصے کو پی جائے. اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جتنے بھی گھونٹ پیتا ہے اپنی زندگی میں اس میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب جو گھونٹ ہے وہ غصے کا گھونٹ. غصہ آ رہا تھا لیکن میں نے اللہ کی خاطر اس کو پی لیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کو یہ گھونٹ سب سے زیادہ محبوب ہے اور وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑی خوشنودی کا مقام حاصل کرتا ہے. ایک مرتبہ دیکھو سکھایا کس طرح غصے کو دبانے کا طریقہ سکھایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک مرتبہ ایک صحابی تھے، ان کا ایک غلام تھا، اس نے کوئی غلطی کی تھی تو اس کو مارنا شروع کر دیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے فرمایا للہ اقدر علیک، ذرا یہ سوچ لو کہ جتنا تمہیں اس کے اوپر قدرت حاصل ہے اس غلام پر کہ اس کو مار سکتے ہو، اس کو ڈانٹ سکتے ہو، اس کو برا بھلا کہہ سکتے ہو، جتنی تمہیں اس کی قدرت حاصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم پر اس سے زیادہ قدرت حاصل ہے. کیا مانا؟ ارے دن رات تم اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف کرتے رہتے ہو، صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتے ہو؟ نہیں کرتے. لیکن وہ دیکھو بردباری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو درگزر کرتا رہتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے. جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں تو وہ اگر نماز کو آ گئے گناہ معاف ہو گئے، ہاتھ وضو صحیح طریقے سے کر لیا گناہ معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تم سے اپنی قدرت کے مطابق تمہاری برائیوں کا انتقام لینا چاہے تمہارا کیا حال ہوگا؟ تو اگر تم اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہو کہ وہ تم سے درگزر کرے اور تمہاری برائیوں کو معاف کر دے تو پھر انسانوں کی برائیوں کو تم معاف کرو. یہ عفو و درگزر یہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت تھی. آپ نے سنا ہوگا ضرور واقعہ کہ آپ ایک مرتبہ کہیں سفر کے دوران ایک درخت کے نیچے سو رہے تھے. اتنے میں جب آنکھ کھلی تو دیکھا ایک کافر ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ محمد آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں تھا، اس کے ہاتھ میں ہتھیار ہے، تلوار ہے، اور کہا کہ آج تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا میرا اللہ بچائے گا. اطمینان کے ساتھ. جس اطمینان کے ساتھ آپ نے جواب دیا اس کا اثر یہ ہوا کہ اس کے اوپر تھتری تاری ہو گئی، کب کبھی تاری ہو، اور ہاتھ سے تلوار گر پڑی اس کب کبھی کی حالت میں. اب آپ نے اٹھا لی وہ تلوار اور فرمایا کہ اب تمہیں میرے وار سے کون بچائے گا. بس وہ گڑگڑانے لگا کہ اب تو تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے
اور میں نہتا ہوں، میرے پاس کوئی تلوار یا ڈھال اس کے مقابلے میں نہیں ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں. کہا آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے، آپ چاہیں تو جیسے میں نے آپ کے اوپر کھینچی تھی آپ بھی کھینچ لیں اور مجھے مار دیں. آپ نے فرمایا نہیں، میں تمہیں معاف کرتا ہوں. تلوار اس کو دے دی اور معاف کرتا. اب جو شخص جان لینے کے لیے آیا اور اس کا بدلہ آپ نے کس طرح دیا کہ یہ معاف کرتا. معافی اور عفو درگزر یہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص وصف تھا. اور صحابہ کرام کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وصف پیدا کر دیا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رچا بسا دیا تھا صحابہ کرام کو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سامنے ایک یہودی تھا، اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تو گستاخی کر دی. تو حضرت علی نے اس کو گرا دیا اور اس کے سینے پر سوار ہوا. لیکن اس نے جب دیکھا کہ میں بالکل بے بس ہو گیا ہوں تو حضرت علی کے منہ پر تھوک دیا. جو ہی اسے تھوکا حضرت علی کھڑے ہو گئے، چھوڑ کے کھڑے ہو گئے. لوگوں نے کہا کہ اس نے تو اور زیادہ گستاخی کی تھی، آپ اس کا مزید بدلہ لیتے. کہا میں نے پہلے جو کر رہا تھا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی خاطر کر رہا تھا. اب اگر کرتا تو اپنے لیے کرتا کہ میرے ساتھ اس سے زیادتی کی ہے لہذا میں ماروں. یہ مزاج بنا دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام. تو بھائی گزارش یہ ہے کہ یہ غصہ جو ہے اس کے اوپر قابو پانے کے لیے، اور قابو پانے کے لیے قرآن کریم نے طریقہ بتا دیا کہ جب کبھی غصہ آئے تو کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگو شیطان رجیم سے. اور حدیث میں آیا کہ ٹھنڈا پانی پی لو، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، نچلی حالت میں آ جاؤ. اس سے غصے کا علاج ہوتا ہے. اور یہ تصور کرو کہ اللہ تعالیٰ کو قدرت مجھ پر زیادہ ہے بنسبت کے جیسے میں اپنے دوسرے آدمی کے ساتھ جو معاملہ کر رہا ہوں. یہ تصورات آئیں گے تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ غصہ قابو میں آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.